نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ کی کتاب میں جو حمد کی دعائیں ہیں یہ پڑھی ہیں آپ نے صبح؟ ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کیجیے پھر دیکھ کے ذرا۔ بس جزاک اللہ خیر۔ چلیے شروع کرتے ہیں پیج 25 سے۔ معرفت النعم، نعمتوں کی پہچان۔ اخی المسلم، ان معرفت النعمت من اعظم ارکان الشکر حیث انه يستحیل وجود الشکر بدون معرفت النعمت، وذلك لأن معرفت النعمت هي السبیل الى معرفت المنعم، فإذا عرف الإنسان النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها، ومتى عرف المنعم بها أحبه، ومحبته سبحانه تستلزم شكره، وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب كما يظن كثير من الناس، بل هي كثيرة لا تحصى، فكل حركة من الحركات وَكُلُّ نَفَسٍ مِّنَ الْأَنفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ نِعَمٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ۔ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ فَقَدْ قَلَّ عِلْمُهُ وَحَدَرَ عَذَابُهُ، وَلِذَلِكَ ذُكِرَ أَنَّ شُكْرَ الْعَامَّةِ يَكُونُ عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وقوت الابدان، وشکر الخاصۃ علی التوحید والایمان وقوت القلوب۔ معرفت النعم، نعمتوں کی پہچان۔ شکر ادا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ تھا، پہلا کرنے کا کام تھا، وہ کیا تھا؟ نعمت کی پہچان، کیونکہ جب تک نعمت کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اخی المسلم، اے میرے مسلمان بھائی، ان معرفت النعمت من اعظم ارکان الشکر، بے شک نعمت کی پہچان من اعظمی سب سے بڑے ارکان شکر، شکر کے ارکان میں سے ہے، یعنی نعمتوں کو پہچاننا شکر کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے۔ حیث انہ یستحیل، کیونکہ یہ مستحیل ہے، یعنی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، وجود الشکر، شکر کا وجود یا شکر ادا کرنا، بدون معرفت النعمتی، نعمت کی معرفت کے بغیر، یعنی نعمت کی پہچان کے بغیر نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ وذالک، اور یہ لأن معرفت النعمتی ہی السبیل الی معرفت المنعم، کیونکہ نعمت کی پہچان ہی وہ راستہ ہے جو منعم کی معرفت تک جاتا ہے، یعنی نعمت سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت دینے والا کون ہے، کس کی طرف سے آئی ہے۔ تو جس درجے کی اور جس قدر کی نعمت ہوگی اسی درجے کی منعم کی بھی قدر ہوگی۔ فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ النِّعْمَةَ، پھر جب پہچان لیتا ہے انسان نعمت کو، توصل بمعرفتها الى معرفت المنعم بها، تو پہنچ جاتا ہے، وصلہ کا معنی پہنچ جاتا ہے، توصلہ
بمعرفتها اس کی پہچان کے ذریعے، الی معرفت المنعم بها اس نعمت کے دینے والے کی پہچان تک، ومتى عرف المنعم بها احبہ اور جب وہ پہچان لیتا ہے نعمت دینے والے کو تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ومحبته سبحانہ تستلزم شکرہ اور اللہ سبحانہ تعالی کی محبت اس کے شکر کو لازم کرتی ہے، پھر لازمی طور پر انسان اللہ سبحانہ تعالی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک چیز دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ سب سے پہلے کس کی پہچان؟ نعمت کی، اس کے ذریعے کس کی پہچان؟ منعم کی۔ جب منعم کی پہچان ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت ہوتی، اور جب منعم سے محبت ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اگر اس سے پہلے کے لوازمات پورے نہ ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلا سٹیپ جو شکر کی طرف لے جانے والا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کے ذریعے یعنی غور و فکر شروع کرے اور نعمتوں کو جاننے لگے، نعمتوں کو پہچاننے لگے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی غافل انسان نعمت کو نہیں پہچان سکتا، جس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی، اس کے لیے تقوی والے دل کی ضرورت ہوتی۔ تو جاگنے والے انسان ہی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو صبح کے وقت سو رہے ہوں، چاہے سورج نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، بارش ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، تو ایسا شخص نہ نعمتوں کو پہچانتا ہے اور نہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر اور شکر کرتا ہے، کیونکہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ باہر نہیں نکلتے، زمین میں چلتے پھرتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی تخلیق کو نہیں دیکھتے اور ان کے فوائد کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ان میں ریسرچ نہیں کرتے، تو اس کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو اللہ تعالی کی پہچان نہیں ہوتی، اور جب پہچان نہیں ہوتی تو پھر محبت بھی نہیں ہوتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر شکر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان غور و فکر والی نگاہ پیدا کرے اور نعمتوں کو دیکھے اور ان کا تذکرہ کرے۔ تذکرہ کرنے کا حکم کیوں ہے اور تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی بات دوسرے کے کان میں پڑتی ہے، اس کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، وہ بھی دیکھنے لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ مثلاً آج ہم کچھ نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کتابیں پڑھی جائیں کہ جس میں شکر گزار لوگوں کے واقعات ہوں اور ان کی نظر سے ہم بھی چیزوں کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ چیزیں بھی زندگی میں نعمت ہوتی ہیں۔ کتنی ہی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ وَلَيْسَتِ النِّعَمُ مَقْصُورَةٌ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَحَسْبُ اور نہیں ہے نعمتیں محدود، مقصورہ یعنی محدود، علی الطعام والشراب کھانے اور پینے تک، فحسب پھر کافی یعنی بس اور بس، یعنی کھانے پینے تک ہی نعمتیں نہیں محدود۔ کما یظن کثیر من الناس جیسا کہ بہت سے لوگ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، بل ہی کثیرۃ لا تحصی بلکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فَكُلُّ حَرَكَةٍ مِّنَ الْحَرَكَاتِ تو ہر حرکت حرکتوں میں سے، وَكُلُّ نَفَسٍ مِّنَ الْأَنفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ نِعَمٌ اور ہر سانس سانسوں میں سے، یعنی سانسوں میں سے ہر سانس یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں۔ للہ تعالی فیہ نعم یعنی ان میں بھی نعمتیں، یہ بھی نعمتیں۔ مثلا اس وقت اگر میں اپنا سر ہلا رہی ہوں تو یہ ہلانے کی جو قدرت ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر میں سر نہ ہلا سکوں تو کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی گردن میں بل پڑ جاتا ہے
یا کوئی درد نکل جاتی یا گردن کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم دائیں اور بائیں موو نہیں کر سکتے، تو اس وقت قدر آتی ہے کہ بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے رائٹ لیفٹ سر گھمانا، سر اٹھانا، جھکانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پر غور کیا یا اس کو نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کیا؟ اسی طرح ہر سانس ایک نعمت ہے. اگر ہم ہر سانس پر ہی الحمدللہ کہنے لگے تو زندگی بیت جائے، باقی کسی اور نعمت کا تو شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ فیہ نعم لا یعلمها الا هو سبحانہ، نہیں جانتا ان کو مگر وہی اللہ سبحانہ وتعالی. قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من لم یعرف نعمت اللہ علیہ، جو نہیں جانتا نہیں پہچانتا اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، الا فی مطعمہ و مشربہ، مگر اپنے کھانے اور پینے کی حد تک، فقد قل علمہ، تو تحقیق یقیناً بہت کم ہے علم اس کا، وہ کچھ جانتا ہی نہیں. پھر کیونکہ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نعمتوں کو دیکھ پائے گا. وحضر عذابہ، اور حاضر ہو گیا عذاب اس کا، یا حاضر ہو جائے گا عذاب اس کا، یعنی ایسا شخص پھر ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جس شخص کو نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں وہ شخص زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ زیادہ شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور پھر مزید نعمتیں بھی اس کو ملتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر کوئی نعمت پہچانتا ہی نہیں اور اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کے دل میں کیا خیالات زیادہ آئیں گے؟ اس کے دل میں ہر وقت کیا ہوگا؟ پھر صرف اپنی تکلیفوں کا احساس، کیونکہ یہ دنیا تکلیفوں سے خالی ہے ہی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں تکلیف سے خالی ہو. اگر نعمت کا احساس ہوگا تو تکلیف بھول جائے گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پیدا کیے ہیں ان کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ بچے کی پیدائش کے دوران ماں کتنی تکلیف سے گزرتی، یعنی حد درجے کی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن جو ہی اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر اس تکلیف میں بھی اسمائل آ جاتی، کیونکہ اس نے اس تکلیف کے ساتھ ایک نعمت دیکھ لی. اور اگر وہ بچہ خاص طور پر اس کی تمنا کے مطابق ہو، مثلا بیٹا ہو، تو پھر تو اسمائل اور زیادہ بڑھ جاتی اور خوش ہو جاتے ہیں سب. تو اس وقت اس کو اپنی تکلیف بھول جاتی. اسی طرح انسان جس کام کو کرنے کا شوق رکھتا ہو وہ کام انسان بھاگ دوڑ کے کرتا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نظر تھکاوٹ پر نہیں، اس کی نظر نعمت پر ہے جو اس کو مل رہی ہے. مثلا آپ لوگوں کو یہاں آنے میں طرح طرح کی مشکلات ہوں گی، لیکن کس شوق میں آپ دوڑے چلے آئے صبح صبح، اور آپ کو اپنی بھاگ دوڑ بھی شاید اس کی تھکاوٹ اور وہ سب بھول گئے پیچھے کیا ہوا، کیونکہ آپ کے سامنے ایک نعمت ہے علم کی. تو اوور آل بھی جس انسان کے سامنے نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نعمتوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی خوشی ہوتی ہے اور ایک سکون ہوتا ہے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں پائی جانے والی تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں ہلکی لگتی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو، نعمت نہ دیکھے تو تکلیف ہی تکلیف، اور یہی وہ عذاب ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. ہر وقت کا عذاب، ایسا غم، ایسا فکر، ایسی پریشانی جو اس کے دل کو کھائے چلے جاتی. اس بات کو انڈر لائن کیجئے، کیونکہ اگر آپ کے اندر شکر نہیں تو پھر آپ کے اندر کرب ہے.
وَلِذَلِكَ ذُكِّرَ أَنَّ شُكْرَ الْعَامَّةِ يَكُونُ عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عوام کا شکر صرف کھانے پینے کے بارے میں ہوتا ہے، وہ بس اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. وَالْمَلْبَسِ اور لباس، وَقُوَّةِ الْأَبْدَانِ اور جسمانی قوت، بس وہ اسی کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی جان بناتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کو بس نعمتیں سمجھتے ہیں. وشکر الخاصتی اور خواص کا جو شکر ہوتا ہے، علی التوحید والایمان وقوت القلب، وہ کس پر منحصر ہوتا ہے؟ توحید پر، کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی پہچان دی، والایمان اور ایمان عطا کیا، وقوت القلوب اور دلوں کی قوت عطا کی کہ ہمارے دل مضبوط ہیں. تو خواص ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں اور عوام کھانے پینے پر. اب اسی پر آپ دیکھ لیں، آپ خاص لوگوں میں سے ہیں یا پھر عام لوگوں میں سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں یا واقعی پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، کہ آپ کو نعمت ایمان پر، نعمت قرآن پر، نعمت توحید پر اللہ کا شکر ادا کرنا آ گیا اور واقعی اس پر آپ خوش ہوتے ہیں. رؤوس النعم، نعمتوں کے سردار، یعنی بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ذکرنا ان نعم اللہ تعالی لا تعد ولا تحصى، ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، شمار نہیں کی جا سکتی. ولكن يمكن ان نذكر رؤوس تلك النعم، لیکن ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں میں سے جو چوٹی کی نعمتیں، رأس سر کو کہتے ہیں نا، اور سر جسم کی چوٹی ہوتا ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹی اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو ان نعمتوں کی جو چوٹی ہے یا بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، نعمت الاسلام والایمان، اسلام اور ایمان کی نعمت. وہی واللہ اعظم نعمت انعم اللہ بہا علینا، اور وہ اللہ کی قسم نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. حیث جعلنا من اہل الاسلام والتوحید، جیسا کہ اس نے ہمیں اہل الاسلام اور توحید میں شامل کیا. وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ سَبُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس نے ہمیں یہودیوں میں سے نہیں بنایا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. وَوَصَفُوهُ بِأَقْبَحِ الصِّفَاتِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گھٹیا ترین، قبیح ترین صفات بیان کی. ہم کن صفات پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہم صرف اسماء نہیں کہتے، الاسماء الحسنى کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام، حسین نام. حسنى کا کیا مطلب ہے؟ حسین، اور حسنى مبالغے کے لیے ہے حسین ترین نام، سب سے ہی اچھے نام اور سب سے اچھی صفات، کیونکہ اس کے ناموں میں اس کی صفات ہیں. تو اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان حسین ناموں کو نہ جانتے ہوتے. تو اس پر بھی شکر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو جانتا ہے، ان کو پہچانتا ہے. تو یہود نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کبھی اور گھٹیا ترین اوصاف بیان کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا ہے. وَأَخَصِّهَا، اور ان کے گھٹیا ترین. اب النصارى، یا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عیسائیوں میں پیدا نہیں کیا. الذین عبدوا غیر اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی، غیر اللہ کی عبادت کی. ونسبوا الیہ الولد، اور اس کی طرف بیٹا منسوب کیا. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت بلند و برتر. قال مجاہد فی قولہ تعالی، مجاہد جو ایک مفسر ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کی تفسیر میں کہتے ہیں،
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی. قال ہی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. یعنی جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر سب سے بڑی نعمت کلمے کی نعمت ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا نصیب ہوا، کیونکہ اسی کلمے پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے، اور جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں وہ سب سے بڑا بدقسمت ہے. وقال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمتا افضل من ان عرفہم لا الہ الا اللہ. نہیں انعام کی اللہ نے بندوں پر کوئی نعمت جو افضل ہو اس سے کہ اس نے انہیں پہچان کرا دی لا الہ الا اللہ کی. لیکن کبھی ہم نے اس نعمت پر بھی شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید کی پہچان کرا دی، ہمیں ایمان نصیب کیا، ہمیں لا الہ الا اللہ نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں نصیب کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت بھی نصیب کرے، کیونکہ جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ اصل میں کامیاب ہوا جو لا الہ الا اللہ پر مرا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے کوئی پا سکتا ہے. وقال ابن ابی الحواری، ابن ابی الحواری کہتے ہیں قلت لابی معاویہ، میں نے ابو معاویہ سے پوچھا ما اعظم النعمت علینا فی التوحید، کہ ہم پر توحید جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ما اعظم النعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، علینا ہم پر، فی التوحید توحید میں. نسأل اللہ اللہ یسلبنا ایاہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وہ اس نعمت کو نہ چھینے، یعنی کبھی ہم اس سے دور نہ جائیں، کبھی ہم اس سے روگردانی نہ کریں. جی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ یعنی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت کیا ہے اور اس نعمت پر ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو بتائے کہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی اس پر روئے ہیں آپ، شکر کے آنسو آئے آپ کے آنکھوں میں؟ جی بولیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ اس چیز کا احساس ہوا اور بہت زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ ہمارے والدین بھی ہندوستان میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت اسلام دی اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو جب ہم ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھتے ہیں یا کبھی پہلے فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے تو اس میں جیسے وہ لوگ کبھی گائے کی پوجا کر رہے ہیں، آج کل اب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ دور سے زیادہ جو ہے وہ گائے کے پیشاب مہنگا بک رہا ہے انڈیا میں. تو اتنی شدت سے احساس ہوا یا اللہ کتنی جہالت میں لوگ ہیں، اور اللہ تیرا کتنا بڑا احسان اور نعمت ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم ان واحیات و بیہودہ باتوں سے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی لوگ وہ کر رہے ہیں، اور ہم شکر ہے کہ اللہ کہ ہم مسلمان ہیں. السلام علیکم. استاذہ پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے اتفاقاً مجھے ایک عیسائیوں کی کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو اس کے اندر بعض ایسی باتیں لکھی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ پڑھ کے میں رونے لگ گئی تھی کہ یہ کیا ہے اس طرح. اور پہلے تو میرے دل میں ان کے بارے میں بہت بری باتیں آئیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن پھر جب میں کافی دیر سوچتی رہی تو میں نے کہا اللہ کا ہی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ شاید ہم بھی آج یہی پڑھ رہے ہوتے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہوتا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. کچھ عرصے پہلے اتفاق ہوا ایک فزیو تھراپی انسٹیٹیوٹ میں جانے کا، تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بالکل نارمل لگ رہی تھی الحمدللہ، لیکن جب ان سے پوچھا تو کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھوں پہ لکیریں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ بالکل پلین تھے، تو اس لیے ان کے ہاتھ مڑ نہیں سکتے تھے، مطلب اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی. تو مجھے اتنا وہ لگا کہ استاذہ کہ ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں تک بتا کے ہم لوگ کو اتنا زیادہ ہمارے اوپر رحم کیا ہے. ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں ایسا کیا ہوتا. الحمدللہ ہمیں تو یہ آتا بھی نہیں، ہمارے ہاتھ مڑتے ہی لکیروں کے اوپر ہے اور ہم ان کو کائنوں کے پاس لے کے جاتے رہتے. ہماری جیسے چیریٹی اسکولز کی چین ہے اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کرسچن بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس لے کے آتی ہیں، مائیں لے کے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ان کو اسلام کے، کیونکہ اسلامک
سارا ہے ٹیچنگ. وہ کہتی ہیں آپ اس کو اسلام کے بارے میں سب کچھ بتائیں کیونکہ ہم تو مسلمان نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں کبھی بھی, لیکن ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے مسلمان ہی پرورش پائیں. لیکن وہ دیکھ کے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اس سسٹم میں ایک تو جہالت ہے, دوسرے یہ کہ وہ ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں اب وہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ خود نہیں دین کی طرف آ سکتے. اب بچانا بھی چاہیں ہم لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ریبیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ماؤں کو. بالکل. آپ دیکھیے کہ ہمیں جو آزادی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہمیں کسی خاندان کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, کسی کی طرف سے کوئی پریشر ہی نہیں. ہم خوشی سے, آرام سے, سکون سے دن میں ہزاروں بار لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے. یہ جو بات تھی نا کہ کچھ جو عوام ہیں وہ کھانے پینے پہ اور ان پہ شکر ادا کرتے ہیں اور خواص توحید پر, تو کھانا پینا کم ہو یا زیادہ ہو یا زندگی کی نعمتیں کم ہو یا تو گزارا ہو ہی جاتا ہے, مطلب لائف ختم نہیں ہوتی. لیکن ایمان توحید یہ ایسی چیز ہے جس پر ہماری آگے کی منزلوں کا انحصار ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. میں کہہ رہی تھی کہ جیسے میرا جب حج پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا الحمدللہ, تو وہاں پر بھی اس نعمت کا بہت دل سے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا ہوا تھا کہ جب لکھا ہوتا ہے کہ اونلی فار مسلمس, کہ وہاں آپ جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے. بالکل. اکثر وہاں اس جگہ پر جا کے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کیونکہ راستے الگ ہو جاتے ہیں. جو مسلمز کا راستہ ہوتا ہے وہ اور جو نان مسلمز کا ہوتا ہے وہ سائڈ سے روڈ جا رہی ہے کہ آپ ادھر ڈائیورٹ کر جائیں. تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں جو لوگ توحید سے ڈائیورٹ کر جاتے ہیں, رائٹ لیفٹ نکل جاتے ہیں, اسی طرح آخرت میں بھی راستے الگ ہو جائیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. پیج پہ نعمت الستر والامہال. دوسری بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پردہ پوشی اور مہلت دینے کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, ہماری غلطیوں کو سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا, اور ہمیں توبہ کرنے کی, معافی مانگنے کی, استغفار کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے. وہی ایضا من اعظم النعم لأن اللہ عز وجل لو عاجلنا بالعقوبة لہلکنا. قال مقاتل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم المعاصي. وقال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل. ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد, ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها علمي. وكتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما ندري أيهما نشكر أجميل ما يستر ام قبیح ما ستر. نمبر 3 نعمت التذکیر. قال ابن القیم ومن دقیق نعم اللہ علی العبد التي لا يكاد يفطن لها انه يغلق عليه بابه فيرسل الله اليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. نعمت الستر والامہال وہی ایضا من اعظم النعم. یہ بھی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے. لأن اللہ عز وجل, کیونکہ اللہ عز وجل لو عاجلنا, اگر جلدی کرے ہمارے لیے, بالعقوبتی سزا کے ساتھ, لہلکنا تو ہم ہلاک ہو جائیں. یعنی گناہ کرتے ہی ہم اگر پکڑے جانے لگے تو ہم بچ نہیں سکتے. دیکھیے کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو لا علمی میں گناہ کر رہے ہیں, انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ گزشتہ زندگی میں قرآن پڑھنے سے پہلے
کتنی ہی چیزیں جنہیں آپ نارمل سمجھ کے کر رہے تھے، قرآن پڑھ کر جب روشنی ملی تو آپ کو نظر آیا کہ اوہ یہ تو حرام کام تھے یا یہ تو گناہ کے کام تھے. شکر اللہ کا کہ پتہ چل گیا اور ہم نے اب وہ چھوڑ دیے. اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بتائیے، سوچئے اس بارے میں. اور کتنے ہی لوگ اب بھی ایسے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے اندر بھی پتہ نہیں کتنی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو غلطیاں ہیں لیکن ہم ان کو غلطی سمجھتے ہی نہیں. ہم ان کو سب اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، اٹس ویری نارمل. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مہلت نہ دے اور اسی پر پکڑ لے کہ یہ غلطی تم نے کیوں کی، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ زندگی ہے ہمارے پاس. جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کے پاس تو مہلت ختم ہو گئی، وہ تو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے. اور ہم ان کے لیے کیسی دعا کرتے ہیں؟ ہم سب سوچیں اپنے والدین ہوں یا اپنے بزرگ، ان سب کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کا شجرہ نسب موجود ہو کہ آپ کی لینیج کیا ہے، آپ کے خاندان کے پچھلے داداؤں پرداداؤں کے نام کیا ہیں، اور آپ صرف نام پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اتنی عجیب سی وحشت ہوتی کہ یا اللہ یہ سب دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، اسی لائن میں اب ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، پتہ نہیں وہ کس حال میں مرے، پتہ نہیں ہم کس حال میں مریں گے. ان میں سے کتنوں کے لیے ہم نے دعا کی؟ ایون والدین کے لیے بھی جو فوت ہو چکے ہیں، کیا ہر روز کوئی رو کے دعا کرتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں، کبھی کبھار کر لیتے ہیں. اور روز تو روٹین میں رٹی رٹائی دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، توبہ کی مہلت ملی ہوئی ہے، اصلاح کا وقت ہے. اس وقت ابھی بھی ہم پلٹ سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میں اپنی اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. کیا میں اس بات کے انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ مجھے بولنے اور غور کرنے اور کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، یا بڑھاپا آ پہنچے، یا موت ہی آ جائے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں سچی توبہ کر لیتے ہم؟ قال مقاتل فی قوله تعالی، مقاتل بھی مفسر ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالی کی اس بات کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر فراخ کر دیں، پوری کر دیں. قال اما الظاہرۃ فالاسلام، جہاں تک ظاہری نعمتوں کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام. واما الباطنۃ فسترہ علیکم المعاصی، جہاں تک باطنی نعمتوں کا تعلق ہے تو وہ اس کا پردہ ڈالنا ہے تمہارے گناہوں پر، گناہوں کو چھپانا. دن رات میں ہم پتہ نہیں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں. کوئی آنکھوں کے گناہ ہے تو کوئی کان کے ہیں تو کوئی زبان کے ہیں تو کوئی دل کے ہیں اور کوئی ہاتھ پاؤں کے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چھپا رکھے ہیں. اگر وہ سارے سامنے آ جائیں ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. صرف ہمارے جو گمان ہیں، جو ہمارے دلوں کی حالتیں ہیں، اگر وہی باہر آ جائیں تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے تعلقات کیسے ہوں. کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ غصہ، نفرت، بغض، حسد، کوئی نہ کوئی چیز پال رکھی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ وہ صرف غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پر. وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے، وہ دوسرے کے نقطہ نظر سے واقف نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اس لیے واقف نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، وہ جانتے ہی نہیں کہ دوسرا کیا سوچتا ہے. حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ آپس میں بے شمار غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں،
اور دن رات لڑائیاں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا رکھا، اور ان کی بھی بنا رکھی ہے جو ان کے آس پاس ہیں، صرف خود نہیں بلکہ جو اور ہیں ان سب کی بھی. کس گھر میں کیا ہوتا ہے، کس دل میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کون جانتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو ان چیزوں پر پکڑنے لگے تو پھر بچے گا کون؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وقال رجل لأبی تمیمۃ، ایک شخص نے ابو تمیمہ سے کہا کیف اصبحت، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ قال اصبحت بین نعمتین، کہنے لگے کہ میں نے دو نعمتوں کے درمیان صبح کی. لا ادری ایتہما افضل، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل کون سی ہے. ذنوب سترها اللہ، گناہ جن کو اللہ نے چھپا دیا. فلا یستطیع ان یعیرنی بها احد، تو نہیں استطاعت رکھتا کوئی ایک کہ ان پہ مجھے عار دلا سکے. یعنی میرے وہ گناہ جو لوگوں کو پتا نہیں، تو لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے ان پہ شرمندہ کرنے والا نہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب ہمارا کوئی پول کھلتا ہے، کوئی گناہ سامنے آتا ہے تو کس قدر امبیرسمنٹ ہوتی، کس قدر شرمندگی ہوتی، کیسی کیسی لوگ عار دلاتے، کیسے کیسے لوگ باتیں بناتے ہیں سامنے بھی اور پیچھے بھی. تو کتنی ہی غلطیاں اور گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ڈھانپ رکھا ہے اور مجھے لوگوں کی باتوں سے بچا رکھا ہے. سوچیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وَمَوَدَّةٌ قَذَفَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ لَا يَبْلُغُهَا عِلْمِي، اور وہ محبت جسے اللہ نے ڈال دیا ہے لوگوں کے دلوں میں، جن کے بارے میں مجھے کچھ علم بھی نہیں، جن تک میرا علم بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنی دور دور تک اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے کہ جس کو میں خود بھی نہیں جانتا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کے لیے دل میں اچھا گمان ہونا، محبت ہونا، اس کا احترام ہونا، اس کی قدر ہونا بہت بڑی نعمت ہے. تو اس پر بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں تو پھر شکر کہاں سے ادا کرے گا. شروع میں ہم نے آج یہی پڑھا نا کہ نعمت کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ شکر ادا کیا جا سکے. تو ہم تو شکر ادا کرنے کے اس لیے بھی قابل نہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمیں کہاں تک کیا کیا نعمت مل چکی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے. وَكَتَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ، بعض علماء نے اپنے کسی بھائی کی طرف لکھ کے بھیجا. اما بعد، اس کے بعد، فقد اصبح بنا من نعم اللہ ما لا نحصیہ، بس تحقیق ہم نے صبح کی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. مع کثرت معاصیہ، باوجود ہمارے کثیر گناہوں کے، ہمارے گناہوں کی کثرت کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود جو ہم بہت کثرت سے کرتے ہیں. فما ندری ایہما نشکر، تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں سے کس نعمت پر شکر کریں. اجمیل ما یستر، کیا وہ اچھا کام جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ام قبیح ما ستر، یا وہ قبیح کام، گندا کام جس کو چھپا دیا گیا. چھپے ہوئے عیب پر شکر کریں یا چھپانے والے نیک کام پر شکر کریں جس کی اللہ نے توفیق دی. اب دیکھیں نا کہ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی برائیاں زیادہ اوپر آ چکی ہوتی ہیں اور کچھ کی اچھائیاں. اب جن کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، ان کا امپریشن اچھا ہوتا ہے اور وہ اس اچھے امپریشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں. اور بعض اوقات انسان خود بھی نہیں سوچتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کس کس برائی، کس کس کوتاہی، کس کس غلطی پر کہاں کہاں سے کیسے پردہ پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کتنا اچھا امپریشن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو نہیں پتا ہوتی.
تو جن کو پتہ ہوتی ہے نا، جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم حقیقت جانتے ہیں، چلو کیا عیب کھولنا کسی کا، جانے دیتے ہیں۔ یہ تو عام انسانوں کا حال ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا نہیں پتا کہ کس کے اندر کتنے عیب ہیں؟ تو جب ان عیبوں کے باوجود لوگ کسی کی تعریف میں زمین آسمان کے غلابے میں لا رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو پھر بھی نہیں پکڑتا اس کو، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا گمان لوگوں کے اندر باقی رہنے دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے جس کے یہ سارے عیب چھپائے گئے ہوں اور وہ لوگوں میں صرف اچھے ہی نام سے مشہور ہو۔ تو عیبوں کا چھپایا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم اپنے گناہوں کے چھپائے جانے کی نعمت پر کم ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب کسی کی تعریف ہو، حضرت ابوبکر کی روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ پاک یہ بندے جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، بڑی تعریفیں اور خوش آمدیں میری کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے نہیں پکڑنا، مجھے تو اپنا پتا ہے، ان کو نہیں پتا میرا، تو ناراض نہ ہو کہ یہ بندہ تو یہ اور یہ لوگ اس کو کیا سمجھے بیٹھے، کہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ مجھے بخش دے ان معاملوں میں جو یہ جانتے ہی نہیں میرے بارے میں، وجعل لی خیرا مما یظنون، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے حقیقت میں، کہ میری برائیاں مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے عیب چھپا لیے جائیں اور اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے۔ نمبر 3، نعمت التذکیر، تذکیر کی نعمت، یاد دہانی کی نعمت۔ قال ابن القیم کہتے ہیں ومن دقیق نعم اللہ علی العبد، اللہ سبحانہ وتعالی کی بندے پر باریک نعمتوں میں سے ہے التی لا یکاد یفتن لها، وہ جن کو وہ سمجھ نہیں پاتا، انہ یغلق علیہ بابہ، کہ وہ بندہ بند کر لیتا ہے اپنے اوپر دروازہ اپنا، یعنی بخل کی وجہ سے۔ فیرسل اللہ الیہ، تو اللہ بھیجتا ہے اس کے پاس من یطرق علیہ الباب، جو جا کر اس کا دروازہ اس پر کھٹکھٹاتا ہے۔ یسألہ شیئا من القوت، وہ سوالی جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ سوال کرتا ہے اس سے کسی چیز کا، کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں سے، قوت ہوتا ہے روزی، غذا۔ اس نے جا کے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ اللہ نے اس کو کیوں بھیجا اس بخیل کے پاس دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے؟ وہ خود تو کچھ نہیں دینے والا تھا جب تک کوئی اس سے مانگے نہ۔ لِيُعَرِّفَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، تاکہ اللہ اس کو اس پر اپنی نعمت کی پہچان کروائے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بہت نعمتیں دیتا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا علم ہو یا اور کوئی اللہ نے ان کو فیسلٹی دے رکھی ہو، تو وہ ان سب کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھتے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے، اور اس پر وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اور جب وہ انسان دیکھتا ہے اس ضرورت مند کی قسم پرسی کو، خستہ حالی کو، کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال سے بچایا، تو نے مجھے سب کچھ دیا۔ یعنی ویسے وہ نہیں شکر ادا کر رہا تھا جو کچھ اس کے پاس تھا، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی نعمتیں، لیکن جو ہی کوئی فقیر، غریب، خستہ حال، بیمار اس کے سامنے آیا تو اس کو کیا یاد آ گیا؟ وہ نعمتیں یاد آ گئی، نظر آنے لگی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ذریعے ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دیتا ہے، کسی کے ذریعے ہماری اصلاح کروا دیتا ہے، کسی کے ذریعے ہمیں نعمتوں کا شکر کروا دیتا ہے، نعمتوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں تو سب سے زیادہ مظلوم ہوں کیونکہ باقی سب لوگ تو بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں،
لیکن جب وہ کسی ایسے کو دیکھتا ہے کہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے تو اس کو اس تکلیف والے پاؤں پر بھی شکر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہے تو صحیح نا، جیسا بھی ہے تو صحیح نا، چل پھر تو سکتے ہیں، بیساکھیوں کے سہارا تو نہیں ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیتا ہے جو ہمارے لیے کانسٹنٹ ٹارچر کا سبب بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ نعمت ہوتی ہے، وہ بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہمارا اپنا آپ یاد کراتے رہتے ہیں، ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے پیشنس کا لیول بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم صبر کے ابھی صرف اتنے درجے پر ہو کیونکہ تم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. کبھی اللہ تعالیٰ کو ایسا بچہ دے دیتا ہے انتہائی شرارتی ہوتا ہے، 2 بچے ہوئے، بڑے شریف، بڑے امن سے زندگی گزاری اور اب کہیں چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہم بڑے صبر والے ہیں، ہم بڑے اخلاق والے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے بچے بھی اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا بچہ دیتا ہے کہ جو ناک چنے چبوا دیتا ہے، چل پتا جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں اور ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں اور ہماری تربیت کتنی اچھی ہے. تو پھر اصلاح کا موقع ملتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں تو بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اپنی اوقات نظر آتی ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اتنے مجھے بچوں میں سے کوئی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، مجھے نہیں پہننا حجاب، مجھے نہیں کرنا، یہ نماز نہیں پڑھتا. کیوں کہتی ہیں آپ مجھے نماز پڑھو؟ کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی میری تربیت؟ پھر انسان سوچتا ہے میں تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہی کہیں. پھر وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے لگتا ہے. تو یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جو تھا اس بچے کا، وہ ذریعہ کیا بنا؟ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا. ہم زندگی میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی وہ ہمیں بٹھا دیتی. اب ہمیں یاد آنے لگتے ہیں اپنے وہ گناہ، اپنی وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں، وہ کمیاں جن کی ابھی تک ہم نے تلافی ہی نہیں کی، جن کو ہم نے ابھی ٹائم ہی نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک رحمت ہوتی، یہ بھی ایک نعمت ہوتی. اس لیے اصل شکر وہ ادا کرتا ہے جو صرف نعمتوں پر نہیں تکلیفوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے. اور وہ تکلیفیں اس کے لیے تذکیر ہوتی ہیں، تذکیر کہ ہو آر یو، کیا اخلاق ہے تمہارا، کیا زبان ہے تمہاری، کیا رویہ ہے تمہارا، کس درجے کے تم انسان ہو. کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ حسن اخلاق کی. اب ہم تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن جو ہی کو بدتمیزی کرے گا ہم سے پھر پتہ چل جائے گا ہم کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. تو یہ تذکیر ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے ٹیسٹ ڈالتا رہتا ہے ہم پر کہ ہمیں اپنی پہچان ہو جائے. قال سلام ابن ابی مطیع دخلت على مريض اعوده فاذا هو يئن فقلت له اذكر المطروحين على الطريق اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه اذكر المطروحين في الطريق اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. الرابع نمبر 4 نعمت فتح باب التوبة. فمن نعم الله عز وجل على عباده أنه لم يغلق باب التوبة دونهم مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى
فتح للتوبة بابا من قبل المغرب عرضه 40 سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. قال سلام بن ابی مطیع، سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں دخلت على مريض اعوده، میں ایک مریض کے پاس گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے، اعوده عیادت کرتا اس کی، فاذا هو يئن، تو وہ آہیں بھر رہا تھا، فقلت له، تو میں نے اس سے کہا اذکر المطروحین علی الطریق، یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہوئے، مطروح کا مطلب ہوتا ہے جو پھینکا گیا، طرح کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، جو رستوں میں پھینکے گئے پڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہوم لیس پیپل، ہوم لیس پیپل کے بارے میں سوچو، اذکر الذین لا مأوی لہم، ان کے بارے میں سوچو، یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ولا لہم من یخدمہم، اور ان کے لیے کوئی خدمت گار بھی نہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا بھی نہیں. قال ثم دخلت علیہ بعد ذلك، کہتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا عیادت کے لیے، فسمعته یقول لنفسه، تو میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اذکر المطروحین فی الطریق، اے نفس یاد کرو رستوں میں پڑے ہوئے ہوم لیس لوگوں کو، اذکری من لا مأوی لہ، یاد کرو اس کو جس کا کوئی ٹھکانہ شیلٹر ہی نہیں، مأوی کہتے شیلٹر کو، جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں، ولا لہ من یخدمہ، اور نہ ہی کوئی ایسا کہ جو ان کی خدمت کرے. تو تمہارے پاس تو یہ ساری نعمتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو وقتاً فوقتاً اپنے دکھوں، غموں، پریشانیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مثلاً آپ کے بچوں کی شادی ہوئی، ان میں سے کوئی ہر روز آ جاتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے مسائل کا ذکر لے بیٹھتا ہے. آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اچھا ایسا کرو ایسا کرو. کچھ لوگ تو ایسا نہیں کرتے، کچھ ماں باپ تو کیا کرتے ہیں، اچھا وہ ایسا کرتے تو تم ایسا کرو، پھر الٹا بدلہ لینا اور لڑائی اور یعنی کہ مقابلے بازی سکھاتے ہیں کہ ایسے کو تیسا، تبھی وہ کنٹرول ہوں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو پھر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں اس رویے سے. لیکن جتنا زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، جتنی زیادہ مقابلے بازی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہر پارٹی دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کبھی دلوں میں چین، قرار، سکون آتا ہی نہیں. کیونکہ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، وہ تو سرفیس نظر آ رہے لیکن اندر تو وہی ہے. کوئی آپ کے ڈر سے چپ ہو گیا ہے، کوئی کسی وجہ سے چپ ہو گیا، لیکن اندر تو ہے نا طوفان. ایک دوسرا رویہ کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ایسی بات لے کر آئے، آپ کی بیٹی آ گئی کوئی مسائل لے کر، تو آپ اس سے ان نعمتوں کا ذکر کریں جو اس کو ملی ہوئی. اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ اس کو بھول جائے کہ وہ کس تکلیف میں ہے. کیونکہ جب نعمتیں بہت ساری ہمیں مل جاتی ہیں نا، تو ان کو تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ان ایشوز پر جو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہ ہم دعا کر سکتے ہیں، نہ ہم کو ہم سولوشن سوچ سکتے ہیں، نہ ہم کو حل سوچتے ہیں، اسی میں کڑتے جلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، ساتھ ماں باپ کی بھی کرتے ہیں. تو ہمیشہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں آپ کو تکلیف ہو، وہی نعمتوں کی تلاش شروع کر دیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا کیا ہو رہا ہے. چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی انسانوں کا مسئلہ، چاہے فائنینشیل پرابلم، کوئی بھی ہو، کہ اس سے مجھے آسانیاں کیا کیا ہوئی ہیں، ان پہ غور کریں تو آپ شکر ادا کرنے لگیں گے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بہت کم آیتیں ایسی ہیں جو ایک وقت میں تکرار کے ساتھ آئی ہوں، ایک ہی بات کو 2 دفعہ کہا گیا ہو. اتنی تاکید، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسر کے ساتھ، یہ نہیں کہا بعد، عسر کے ساتھ ہی یسر ہے. ہم عسر کو تو دیکھتے ہیں، یسر کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مزریبل رہتے ہیں. ہمیں یسر تلاش کرنے ہیں عسر کے اندر ہی. نمبر 4، نعمت فتح باب التوبہ، توبہ کا دروازہ کھولے جانے کی نعمت، یعنی کھلا ہونے کی نعمت. فمن نعم اللہ عز وجل علی عبادہ انہ لم یغلق باب التوبۃ دونہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس کے بندوں پر
کہ اس نے ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. مہما کانت ذنوبہم ومعاصیہم، خواہ ان کے کتنے ہی گناہ اور نافرمانیاں ہوں. وفی اثر الہی یقول اللہ عز وجل، ایک حدیث قدسی میں، اثر کہتے ہیں حدیث کو، الہی یعنی حدیث قدسی جسے اردو میں بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ذکری اہل مجالستی، اہل ذکر میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں. وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِي، اور میرا شکر ادا کرنے والے میری زیادہ نعمتیں حاصل کرنے والے ہیں. کیونکہ آتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر اور شکر اکثر کٹھے ہی آتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اہل ذکر میرے ہم مجلس ہیں، اور اہل شکر جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ نعمتیں لینے والے ہیں، زیادہ حاصل کرنے والے ہیں. وَأَهْلُ طَاعَتِي أَهْلُ كِرَامَتِي، اور میری زیادہ اطاعت کرنے والے میری طرف سے زیادہ عزت پانے والے ہیں. انسان کی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں. نافرمانی سے انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، اور اصل میں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ایسے لوگ عزت پاتے ہیں زیادہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي، اور میرے گناہ گار بندے لا اقنطہم من رحمتی، ان کو میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. یہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، ہر ایک کے لیے رحمتیں، ہر ایک کے لیے مقام ہے، ہر ایک کا درجہ ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ان تابوا الی فانا حبیبہم، اگر گناہ گار لوگ میری طرف توبہ کر لیں تو میں ان کا محبوب ہوں، ان کا حبیب ہوں، ان کا دوست ہوں. وَإِن لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں، ان کا علاج کرنے والا ہوں. کیسے علاج کرتا ہوں؟ ابتلیہم بالمصائب، میں انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں. لِأُطَهِّرَهُم مِّنَ الْمَعَائِب، تاکہ میں انہیں عیبوں سے پاک کروں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح مصیبت آنے کی حکمت اور اس کا فلسفہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی بھی مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اسے اس گناہ سے پاک کرے جس کی بنا پر اس پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے اندر سے وہ عیب نکال دے. کیونکہ معائب عیب، دیکھیے کہ ہم سب کے اندر کچھ عیب، کچھ کمزوریاں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کو داغدار کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے تو بہت اچھا، پر اس کی یہ بات تو بس اللہ ہی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ بچائے اس کے شر سے. بس زبان اس کی بڑی تیز، زبان کا بڑا کڑوا ہے. اب یہ عیب ہے، اور بھی ایسے عیب ہوں گے کہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے تو نہیں نظر آتے، لیکن ہم ہر ایک کی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی دوسرا کہاں کیا غلطی کر رہا ہے ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہوتی، چاہے ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، دوستوں کا ہو، کولیگز کا ہو، کہیں بھی دوسرے کی غلطی خوب نظر آتی. ایسی نظر اللہ نے دے رکھی ہے نا، ہر ایک کو تھوڑی کم یا زیادہ اور نظر ضرور آتی ہے. کچھ لوگ تو وہیں بیٹھ کے تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، پیچھے سے کرتے ہیں. کچھ سامنے منہ پہ آ کے تانے دیتے ہیں، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. ہوتی ہیں سب میں، کہیں کم کہیں زیادہ. تو اللہ سبحانہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے بندہ عیبوں سے پاک ہو جائے. وہ بندے کو تذکیر کرواتا ہے، کوئی آ کے کسی کو بتاتا ہے بھی اپنی اس معاملے میں اصلاح کر لو، اپنی غلطی دور کر لو. اچھی اچھی نصیحتیں اس کو سنواتا ہے، قرآن اس کو سنواتا ہے، اچھی مجلسوں میں لے جاتا ہے، وہ درس پہ درس سنتا رہتا ہے، لیکن سیدھا نہیں ہوتا، اس پہ اثر نہیں ہوتا. کہتا ہاں کروں گا، پتہ چل کے ہے میرا ارادہ، میں نیت ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جائے اور یہ میرا بندہ عیبوں سے صاف ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، ٹاکسنز ہمارے جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی چلتے رہتے. سر درد ہوگی، گولی کھا لی، کہیں کچھ ہو گیا کر لیا، ادھر سے ادھر، اپنے آپ کو ٹال ٹلا کے چلاتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم کوئی
بڑی مصیبت آ جاتی، پھر ہمیں ہوش آتی ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بائی دا ٹائم وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر آپریشن کی ضرورت پیش آتی، سرجری ہوتی، اور کچھ بیماریاں تو سرجری سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی پھر. تو یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، تکلیفیں، حتیٰ کہ کوئی بھی تکلیف جو آپ پر آئے نا تو ضرور رک کے سوچا کریں کہ اس سے ملتا جلتا کیا گناہ کیا تھا. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، اور جب دیکھ لے تو پھر توبہ کریں، نہ کہ اس کی تعویلیں کریں. اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ غلطیاں دور کر دیتا ہے، بندے کو بہتر کر دیتا ہے، وہ بلا بھی ٹال دیتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر انسان چھوٹی نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت میں پڑتا ہے کہ ابھی اتنی مار سے اس کو کوئی نہیں ہوش آئی، اس سے بڑی مار پڑنی چاہیے اس پہ، پھر اس سے بڑی مصیبت آتی، پھر اس سے بڑی آتی، پھر اس سے بڑی آتی. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو پہلی مصیبت پر پلٹ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں. لیکن جب منافقت آ جاتی ہے انسان کے اندر تو منافقت کے ساتھ انسان کو اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی اور وہ اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا. لا یشعرون لا یعلمون لا یفقہون، اسی وجہ سے کہا گیا. یعنی علم صرف اس چیز کا نہیں ہوتا کون کون سے اچھے اچھے کام ہیں جو ہم نے کرنے، علم اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، جن کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کے برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب کوئی مصیبت آئے تو لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے، لوگوں کی غلطیاں دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. اب دیکھیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی کیچڑ والی جگہ آتی ہے، کوئی پاس سے موٹر سائیکل گزرتا ہے اور ساری چھینٹیں ہم پہ پڑ جاتی. اچھا اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو کوسنے لگتے ہیں کہ جس نے ہم پہ چھینٹیں ڈالے. اپنے آپ کو نہیں کوستے کہ جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے ہم ذرا بچ کے چلتے، ذرا اس چیز سے دور ہو کے چلتے. یا پھر یہ ہے کہ اس سے آگے بھی سوچ سکتے ہیں کہ میرے تو کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہیں، کہیں میں نے کسی کی عزت پہ تو چھینٹے نہیں اڑائے، میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا ہے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے نا تو پوری سچائی کے ساتھ دعا کر، یا اللہ مجھے دکھا دے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے اپنی غلطی دیکھنی ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں اور تاکہ میری معافی ہو جائے. جو واقعی سچا ہوگا نا اپنی اصلاح میں، وہ اللہ سے رو کے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے، تو مجھے اس کی وجہ بتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی گناہ کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ اس میں آپ پڑ جاتے ہیں مصیبت میں کہ یہ کیا ہوا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا، میں تو قطعاً نہیں چاہتی تھی اسے پڑھنا، میں تو نیک کام کرنا چاہتی، مجھے آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا، میرے منہ سے یہ بات نکلی کیوں، میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ کیا ہوا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ سے باتیں کیا کریں، پوچھا کریں یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے نیچے، ہوا کبھی آپ کے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کی نیت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہوتا ہے کہ ایسا ہو میرے ساتھ یا میں ایسا کروں گی؟ کبھی نہیں. ہاں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے یہ کتاب، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ کبھی روک کے سوچا آپ نے؟ زیادہ لوگ کہتے اچھا صدقہ کرے، توبہ توبہ استغفار، یہ کیا بس آگے سے گزر، چلو چلو بس ہو گیا جو ہونا تھا. کچھ لوگ تو آٹا تول کے دینے کی رسم کرتے ہیں اور کچھ اور ویسے صدقہ کر دے، کوئی 2-4 دفعہ استغفار کر کے آگے چل پڑتے. لیکن ہوا کیوں؟ یہ میرے سے قرآن کی بے حرمتی ہوگی، چاہے انجانے میں ہوئی کیوں؟ کیا کیا تھا میں نے؟ مومن قرار نہیں پکڑتا جب اس سے کوئی ایسی بھول چوک بھی ہوتی ہے تو کہتا نو یہ اچھا نہیں کیا میں نے، چاہے بھول کے کیا، نہیں اچھا کیا میں نے، مجھے وجہ سمجھ آنی چاہیے تاکہ میں اس غلطی کو چھوڑوں جس کے نتیجے میں مجھ سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح کوئی بھی گناہ، کوئی نماز قضا ہو جائے. اب دیکھیں وہ بڑے لوگوں کی جب وہ کوئی نماز قضا ہوتی تھی نا تو وہ ایک دوسرے سے ایسے افسوس کرتے جیسے وہ مر گیا ہو کسی کا، ایسے افسوس کرتے تھے. تو مسجد نہیں آئے، وہ میری آنکھ نہیں کھلی.
انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز فوت ہو گئی. بندہ فوت ہو جائے تو ہم کئی دن نہیں اٹھتے وہاں سے. نماز فوت ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی ہمیں. تو اس وقت بھی پوچھے ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میری نماز قضا ہو, میں صبح نہ اٹھوں, یہ ہوا کیسے, یہ کیوں ہوا؟ پیچھے سارا بیکورڈ سوچنا شروع کرتے ہیں, کیا غلطی کی, کیا غلطی کی, یہاں کیا کیا تھا, وہاں کیا کیا تھا, یا اللہ جہاں ہے نا مجھے بس دکھا دے کیا کیا تھا میں نے کہ اس وجہ سے میری یہ نماز قضا ہوئی ہے اور میرے دن کا آغاز ایسے ہوا. کوئی نیکی کا موقع چھن جائے ہاتھ سے, یہ کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ جب تک یہ محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی, نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. خوش فہمیوں میں ہی رہیں گے کہ ہم اچھے, اور اسی خوش فہمی میں مر گئے گناہوں کا پلندہ لیے ہوئے, آگے کیا ہوگا؟ کوئی پوچھنے آئے گا قبر میں پھر کہ کیا گزر رہی ہے ہم پہ؟ کوئی کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ حشر کے دن؟ ابھی تو مہلت ہے نا کچھ کرنے کی, ابھی تو کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی دشمنی سے باز آئیں. یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے, اپنے عیبوں کی اصلاح نہ کرنا, ظاہری اور باطنی. ظاہری کی تو پھر بھی لوگوں کی لان تان سے کچھ کر ہی لیتے ہیں, لیکن باطنی کی تو وہ تو دبے ہوئے نا, سب کچھ اندر ہی چھپایا ہوا ہے ہم نے. تو اللہ نے جو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں تو انا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم. اگر توبہ نہیں کرتے نا, باز نہیں آتے, گناہ نہیں چھوڑتے, تو میں ان کا علاج کرتا ہوں. اور علاج میں تو پھر انسان کو کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے. ابتلیہم بالمصائب, میں انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں. لأطہرہم من المعائب, تاکہ میں انہیں عیبوں سے پاک کروں. وفی الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے, قال, آپ نے فرمایا, ان اللہ تعالی فتح للتوبۃ بابا من المغرب, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے یا کھول رکھا ہے مغرب کی جانب سے, یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے نا, یہ دروازہ اس طرف ہے. عرضہ 40 سنۃ, اس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہے, اتنا کھلا دروازہ ہے. لا یغلقہ, نہیں بند کرے گا وہ اس کو, حتی تطلع الشمس من مغربها, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, اس وقت وہ دروازہ بند ہو جائے گا, پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی. اخوانی این التائبون العائدون این الراکعون الساجدون این الحامدون الشاکرون. میرے بھائیوں, کہاں ہے توبہ کرنے والے, پلٹنے والے, کہاں ہے رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, کہاں ہے حمد و ثنا کرنے والے, شکر کرنے والے.